فاتحہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والإکرام علی نبیہ المجتبی ورسولہ المصطفى الخاتم لما سبق والفاتح لما الغلق المعلن الحق بالحق الدافع جیشات الاباطیل والدامغ صولات الازالیل حبیبنا ابی القاسم محمد وعلى اطرتہ الطاہرہ وذریتہ النجباء السعداء الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. فاللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم الشاکین فیہم والمنحرفین عنہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ فی القرآن الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. صلوات پر عزیزان گرامی قدر، اس آیہ کریمہ کے ذیل میں میں اپنے معروضات مسلسل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. ارشاد قدرت ہو رہا ہے، کیا انسان پر ایک ایسا وقت نہیں آیا تھا کہ وہ قابل تذکرہ نہیں تھا، اور پھر ہم نے انسان کو آب مخلوط سے خلق کیا اور اسے آزمائش میں ڈالا اور سمیع و بصیر قرار دیا. انا ہدیناہ السبیل، اس کے بعد ہم نے اسے ہدایت کے راستے دکھا دیے ہیں. اگر وہ چلے گا تو شکر گزار کہلائے گا، انحراف کرے گا تو کافر کہلائے گا. عزیزان محترم، پروردگار عالم نے انسان کو بہترین مخلوق بنایا ہے کہ تخلیق انسان کے بعد وہ اپنی ثنائی کا قصیدہ پڑھتا ہے کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین. بابرکت ہے وہ ذات جو بہترین خالق ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام مخلوقات میں افضل ترین مخلوق کا نام انسان ہے، اور اس انسان کو پیدا کیا تو خلقت کا مقصد بھی بتا دیا گیا کہ ہم نے تمہیں عبادت کے لیے اس کائنات میں بھیجا ہے. اور عبادت کا طریقہ بھی یہ ہے کہ ہم نے تمہیں راستے دکھا دیے ہیں، اس راستے پر چلو گے تو تم کامیاب رہو گے، اور اس راستے سے الگ ہو گئے تو ناکامیابی تمہارا مقدر بنے گی. یعنی پروردگار نے کوئی جبر نہیں کیا ہے، اور یہ جبر نہ کرنا اس بات کی علامت ہے. یہ اختیار انسان کو دیا گیا ہے، اور اختیار تب دیا جاتا ہے کہ جب انسان کے پاس سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ہو. ایک دولت ہے کہ جو انسان کو پروردگار عالم نے عطا کیا، جس کی بنیاد پر اسے ممتاز قرار دیا گیا، اسے دولت عقل کہتے ہیں. اگر یہ عقل نہ ہوتی تو انسان سے کبھی کوئی مطالبہ نہ کیا جاتا، اس لیے کہ وہ تمام چیزیں جو انسان کے پاس پائی جاتی ہیں وہ سب جانور کے پاس ہیں. وہ بھی دیکھتا ہے، آپ بھی دیکھتے ہیں.
وہ بھی سنتا ہے آپ بھی سنتے ہیں، وہ بھی چلتا ہے آپ بھی چلتے ہیں، خواہشات وہاں بھی پائی جاتی ہیں، خواہشات آپ کے یہاں بھی پائی جاتی ہیں، مگر وہ شے کہ جو انسان کو تمام مخلوقات سے ممتاز قرار دیتی ہے اس کا نام عقل ہے، اور عقل کی بنیاد پر اللہ نے یہ انتظام ہدایت کیا ہے۔ اب جو جتنا اپنی عقل کا استعمال کرے گا اتنا ہی وہ ہدایت کو سمجھ سکے گا۔ عزیزان محترم، اس مرحلہ فکر پر آپ توجہ فرمائیں کہ پروردگار نے بچہ پیدا ہوا تو فوراً کوئی حکم نہیں ہے کہ تم نماز پڑھو، روزہ رکھو، اللہ کو مانو، نبی کو مانو، امام کو مانو، قیامت کو مانو، نہیں، بلکہ بچہ بتدریج، آپ نے دیکھا ابھی بچہ فطرت کے تقاضوں کو پورا کر رہا ہے، ابھی بچہ جبری ہدایت کے دائرے میں، بلکہ یہ لفظ زیادہ مناسب ہے کہ ابھی بچہ جبری ہدایت کے دائرے میں ہے۔ جیسے جیسے بچہ بڑھتا جاتا ہے دست جبر سمٹتا چلا جاتا ہے، اور یہ بچہ جب سن بلوغ کو پہنچتا ہے تو اللہ اسے اختیار عطا کر دیتا ہے۔ اب تمہارا کام ہے کہ تم حق کو پہچانو اور اپنی عقل کا استعمال کرو۔ یہ ضرور ہے کہ اسلام کا یہ عام اعلان ہے کہ ہم نے سارے انسانوں کو ایک نہج پر پیدا کیا ہے، کوئی فرق ہم نے نہیں رکھا ہے۔ ہر انسان، پروردگار عالم قرآن کریم میں ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تجھے اپنے پروردگار کے سلسلے میں دھوکے میں رکھا؟ الذی خلقک، وہی پروردگار ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، فسواک، نو کے پلک سے درست کیا ہے، فعدلک، تمہارے درمیان تعدیل عدل قائم کیا ہے، فی ای صورت ما شاء رکبک، اس نے جس شکل و شباہت میں چاہا ہے تمہیں پیدا کیا ہے۔ عزیزان محترم، یہی تو کمال خلقت ہے۔ خلاقیت اور صناعیت کے فرق کو محسوس کیجئے۔ خلاقیت کسے کہتے ہیں اور صناعیت کسے کہتے ہیں، یہ واقعی ایک موضوع ہے اور اس پر ہمیں توجہ کرنا چاہیے۔ خلاقیت پروردگار نے جس طرح سے پیدا کیا، صناعیت آپ نے دیکھا فیکٹری آپ نے لگائی، بڑی بڑی کارخانے آپ نے بڑے بڑے بنائے۔ کارخانوں میں کوئی چیز آپ بناتے ہیں، کسی بھی کارخانہ، کوئی بھی کارخانہ آپ کا ہو، اس میں کوئی چیز آپ بناتے ہیں تو دو چیزیں طے کی جاتی ہیں، سانچہ طے کیا جاتا ہے، مٹیریل طے کیا جاتا ہے۔ توجہ کریں گے کہ اس سانچے کے مطابق سامان بنے گا اور یہ مٹیریل ہے کہ جس کے تحت سامان بنے گا۔ یہ کب ہوتا ہے کہ سامان بننے سے پہلے، اس کارخانے میں کوئی چیز بننے سے پہلے ہمیں یہ دونوں چیزیں دینی پڑتی ہیں، سامان بھی دینا پڑتا ہے اور سانچہ بھی بنایا جاتا ہے کہ اتنے مقدار میں نکلے گا اور ان چیزوں سے بنے گا۔ یہی تو ہوتا ہے نا پوری دنیا، نظام صناعیت، کارخانے کا نظام، کمپنیوں کا نظام، فیکٹریوں کا نظام یہی ہے۔ آپ قلم بنا رہے ہیں تو یہ دو چیزیں آپ کو طے کرنی ہے، قلم کس مقدار میں بنے گا اور کس چیز سے بنے گا، تیسری کوئی چیز نہیں ہے۔ اب دونوں چیزیں آپ نے بنائی اور کارخانے کے حوالے کر دی۔ آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، آپ کیا سوچ رہے ہیں، آپ کیا امید کر رہے ہیں کہ جیسا سانچہ ہوگا قلم ویسا ہی نکلے گا، جیسا مٹیریل دیا ہے قلم ویسا ہی نکلے گا؟ خراب تو ہونے کا امکان ہے، مگر یہ نہیں ہے کہ آپ نے دیا کچھ ہے اور نکلے کچھ۔ توجہ کریں گے، دیا کچھ ہے نکلے کچھ۔ تو عزیزان محترم، آپ بھی بناتے ہیں، وہ بھی بناتا ہے، مگر آپ کا اختیار بنانے سے پہلے ہے، بنانے کے بعد نہیں ہے۔ آپ کا سارا اختیار بنانے سے پہلے ہے، بنانے کے بعد آپ نے جب کمپنی کے حوالے کر دیا اب کوئی اختیار نہیں ہے۔ جیسا سانچہ بنا ہے ویسا ہی قلم نکلے گا، جو مٹیریل دیا ہے ویسا ہی قلم نکلے گا، اس لیے کہ آپ کا اختیار بنانے سے پہلے ہے۔ اب آپ نے کمپنی کے حوالے کر دیا، اب آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ بازیزو، یہی تو کمال ہے۔ سانے وہ جو بناتا ہے اس کا اختیار یہ ہے کہ کل اس کا اختیار بنانے سے پہلے ہے، مگر خالق اسے کہتے ہیں جو بنانے سے پہلے بھی اختیار رکھتا ہے، بنانے کے بعد بھی اختیار رکھتا ہے۔ توجہ کریں گے، جو بنانے سے پہلے بھی اختیار، بنانے کے بعد بھی اختیار۔ اور عزیزان محترم، یہ اختیار ہی تو ہے
کہ اس نے انسان کو بنایا. اور عزیزو پھر ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ نے دیا، کمپنی کے حوالے کیا، آپ نے کارخانے کے حوالے سامان کیا، تو جیسا دیا تھا ویسا ہی نکلے گا. مگر پروردگار کا کمال کیا ہے؟ اس کے ہاں بھی سانچا بھی ایک ہے، مٹیریل بھی ایک ہے، مگر کیا کمال قدرت ہے، جب وہ پیدا کرتا ہے تو کبھی لڑکی بناتا ہے، کبھی لڑکا بناتا ہے. تو آپ نے دیکھا. اور بنانے کے بعد، بنانے سے پہلے جس طرح اختیار تھا، بنانے کے بعد بھی اختیار ہے. یہ اختیار نہیں تو پھر کیا ہے کہ اس نے پیدا کیا تو انسان کا موضوع تخلیق بھی بتا دیا کہ ہم نے تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ منزل اختیار نہیں تو پھر کیا ہے؟ تو وہ جو جوہر عطا کیا اس کا نام عقل ہے. عقل ہے. تو اب سارا مطالبہ، توجہ کریں گے عزیزوں، آپ دیکھیں جانور کو منطق میں بھی آپ دیکھیں تو ایک لفظ استعمال کی جاتی ہے حیوان. تو حیوان میں انسان بھی شامل ہے اور جانور بھی شامل ہے. یہ لفظ عام ہے، اس میں انسان بھی شامل ہے اور جانور بھی شامل ہے. مگر جب آپ حیوان ناطق کہہ دیتے ہیں تو انسان الگ ہو جاتا ہے، جانور الگ ہو جاتا ہے. انسان الگ ہو جاتا ہے، جانور الگ ہو جاتا ہے. ناطق کا مطلب کیا؟ صاحب عقل انسان. صاحب عقل انسان. اب وہ انسان جب 15 سال کا ہو گیا، یا اگر لڑکی ہے تو 9 سال کی ہو گئی، تو اب اللہ براہ راست اس سے خطاب کرتا ہے اور اس پر تکلیف شرعی واجب ہو جاتی ہے. اچھا ہمارے ہاں ارے ہر جگہ کچھ بقرات پائے جاتے ہیں، ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں. کہتے ہیں صاحب یہ تو بڑی زیادتی ہے کہ لڑکیوں کو 9 سال میں بالغ کر دیا اور لڑکے کو 15 سال میں. سوچے کہ کہہ کس کو رہے ہیں؟ جس نے پیدا کیا ہے آپ کو، اس پر یہ آبجیکشن کر رہے ہیں. پیدا ہی نہ کرتا تو آبجیکشن کرنے کے لائق نہ رہتے. کبھی یہ سوچا آپ نے؟ کیا دستور الہی ہے عزیزو. ہم سوچ کر اگر بات کریں، اسی لیے مولا کائنات کہتے ہیں انسان کی زبان کے پیچھے اس کی پوری شخصیت ہے. جب بولتا ہے تو پتا چل جاتا ہے کس معیار کا انسان ہے. تو سوچنے پہلے سوچے پھر بولے تب تو ٹھیک ہے، مگر بول دیتا اور سوچتا بعد میں ہے، یہ حماقت ہے، بیوقوفی ہے. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے ایک نظام ہے دعا کا، شاید دنیا میں کسی اور مذہب میں آپ کو نہ ملے گا. اور ہمارا نظام کیا ہے کہ جب دعا کریے تو پہلے شکر خدا ادا کریے پھر دعا کریے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابھی تو ہماری دعا کامیابی نہیں، شکر خدا کیسا؟ اب آپ دیکھیں، آپ دعا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ انشاءاللہ آپ کی دعا قبول کرے گا، مگر جو طریقہ دعا بتایا معصوم نے کہا پہلے اپنے پروردگار کا شکر ادا کرو تب دعا کرو. دنیا کہتی جب کام ہو جائے تب شکر ادا کریں گے، اسلام کہتا پہلے شکر ادا کرو پھر دعا کرو. تو ہم صرف دعا کو دیکھ رہے ہیں جو کرنے کے لیے جا رہے ہیں. ہم یہ نہیں سوچتے آنکھ اس نے دیا، کان اس نے دیا، زبان اس نے دیا، جسم اس نے دیا، ساری نعمتیں اس نے دی. اور یہ نعمتیں تب دی جب ہمیں مانگنے کا طریقہ بھی نہیں آتا تھا، مانگنے کا طریقہ بھی نہیں آتا تھا. تو پہلے پچھلی دعاؤں کا شکریہ ادا کرو پھر اگلی دعا کرنا. یہ نظام الہی ہے، اسے تو ہم پہچانے. تو اب عزیزان محترم، سارا انسان تمام مخلوقات سے ممتاز ہو جاتا عقل کی بنیاد پر، ورنہ باقی ساری چیزیں ایک ہیں. آنکھ وہاں ہے، آنکھ آپ کے یہاں ہے، کان وہاں ہے، کان آپ کے یہاں ہے. تو عزیزو جب ساری چیزیں جانور اور انسان میں مشترک ہیں سوائے عقل کے، تو جو یہ انبیاء ہدایت کے لیے آ رہے ہیں، یہ کس چیز کی ہدایت کرنے کے لیے آ رہے ہیں؟ یہ آنکھوں کی ہدایت کرنے، کان کی ہدایت کرنے؟ یہ تو آ رہے ہیں اس میں عقل کی ہدایت کرنے. تو جب میں نے عرض کیا کہ جو ہدایت لینے والے ہیں وہ اور ہیں، جو ہدایت دینے والے ہیں وہ اور ہیں. تو جو ہدایت دینے کے لیے آیا ہے، ہدایت کس چیز کی ہو رہی ہے؟ عقل کی. تو اب جو بھی نبی ہدایت کرنے کے لیے آ رہا ہے اس کی عقل اس سے بلند ہوگی کہ جس کی ہدایت کے لیے آ رہے ہیں. تو ہر نبی اپنے عہد میں اپنی امت سے زیادہ
صاحب عقل اگر ایسا نہ ہو تو ہدایت کیسے کرے گا؟ ایسا نہ ہو تو ہدایت کا سلسلہ کیسے آگے بڑھے گا؟ تو اب یہ ماننا پڑے گا اگر آدم آئے ہیں تو آدم کی عقل ان کی امت سے زیادہ، نوح آئے ہیں تو ان کی عقل ان کی امت سے زیادہ، ابراہیم آئے ہیں تو ان کی عقل ان کی امت سے زیادہ، اس لیے کہ یہ عقلوں کی ہدایت کرنے آئے، ان کی عقلوں سے ہادی کی عقل بہرحال بلند ہے۔ اور جب یہ سلسلہ سرکار ختمی مرتبہ تک پہنچا تو اب معیار کیا بنے گا؟ جو عقل دینے والا وہ عقل کل کہلائے گا، جو ہدایت لینے والا ہے وہ معمولی عقل والا کہلائے گا۔ اب وہ کتنا بگڑا ہوا انسان تھا جو ہدایت بھی پیغمبر سے لے رہا، ان کی عقل پہ شبہ بھی کر رہا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں۔ سب سے بڑے جوہر کا نام عقل ہے، تو عقل کہاں ہوتی ہے؟ گھٹنوں میں ہوتی ہے، عقل پیروں میں ہوتی ہے۔ ڈاکٹر حضرات بھی یہاں بیٹھے ہوئے، عقل کہاں ہوتی ہے؟ عقل کا مرکز خداوند کریم نے بلندی رکھا ہے، عقل کا مرکز بلندی رکھا ہے۔ جتنی بھی انسان کی عظیم الشان صلاحیتیں ہیں وہ بلندی پر ہیں، یعنی سر میں ہیں۔ بولنے کی صلاحیت سر میں، دیکھنے کی صلاحیت سر میں، سننے کی صلاحیت سر میں، غور و فکر کرنے کی صلاحیت سر میں۔ اور عزیزو، سر سب سے بلندی پر ہے، جس میں انسانی میں بلند ترین مقام کا نام سر ہے۔ اب آپ نے پہچانا کہ سب سے عظیم عبادت نماز کو کیوں قرار دیا جاتا ہے؟ سب سے عظیم اس لیے کہ جتنی اللہ نے عظیم الشان طاقتیں انسان کو دی ہیں، انسان اپنی ان طاقتوں کے ساتھ جب سجدے میں جاتا ہے اور اللہ کی بلندی کا اعلان کرتا ہے تو پروردگار اس عبادت کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے کہ انسان کہہ رہا، معبود جو تو نے طاقتیں دی تھی ہم نے تیرے سامنے جھکا دی ہیں، تیرے سامنے جھکا دی ہیں۔ اب عزیزان محترم، آپ نے پہچانا سر کی عظمت کتنی ہے، سر کی عظمت کتنی۔ اسی لیے تو پیغمبر نے حدیث بیان فرمایا، یا علی انتا بمنزلۃ الراس من الجسد، علی تم کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو سر کو جسم سے ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ جسم کو سر سے ہے، یا علی تم کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو سر کو جسم سے ہے۔ اب آپ نے پہچانا سر کیا ہے، کہ ساری صلاحیتوں کا مرکز و منبع و سر چشمے کا نام سر ہے۔ اب آپ پہچانے جب پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں علی تم کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو سر کو جسم سے ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کی قوت گویائی کا نام علی ہے، نبی کی قوت بصارت کا نام علی ہے، نبی کی قوت سماعت کا نام علی ہے، نبی کی قوت فکر کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ عظمتوں والا مولا۔ تو اب عزیزان محترم، اب وہی انسان اسلام کا یہ عام حکم ہے، ہم نے سب کو ایک اصول پر خلق کیا ہے، فی ای صورت ما شاء رکبک۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ افریقہ والے سیاہ ہیں تو وہ ہم سے کمتر ہیں اور یہاں والے سفید ہیں تو وہ ہم سے برتر ہیں۔ یہ امتیاز قائم کرنے والے آپ کون ہوتے ہیں؟ خدا تو کہہ رہا فی ای صورت ما شاء رکبک، جس شکل و شباہت میں ہم نے چاہا ہے خلق کیا ہے۔ تو کسی کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے، سب ایک جیسے ہیں، مگر پھر بھی فرق رکھا ہے اسلام نے۔ میں نے کل بھی گزارش کیا تھا، ایک فکر علم کی بنیاد پر رکھا، ایک فکر ایمان کی بنیاد، ایک فرق ایمان کی بنیاد پر رکھا اور ایک فرق عمل کی بنیاد پر رکھا۔ کہ جاہل اور عالم برابر نہیں ہو سکتے، مومن اور فاسق برابر نہیں ہو سکتے، متقی اور بے عمل برابر نہیں ہو سکتے۔ تو یہ فرق رکھا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو صاحب علم ہوگا وہ بلند ہوگا اس سے جو جاہل ہے، جو صاحب ایمان ہوگا وہ بلند ہوگا اس سے جو فاسق ہے، جو صاحب عمل ہوگا وہ بلند ہوگا اس سے جو بے عمل ہے۔ تو عزیزان محترم، ان سب کا تعلق عقل انسانی سے ہے۔ جس کے پاس جتنی عقل ہوگی اتنا ہی اسے ثواب ملے گا۔
اس لیے کہ عقل کے ذریعے سے انسان علم بھی حاصل کرتا ہے، ایمان بھی حاصل کرتا ہے، عمل بھی کرتا ہے۔ جتنی عقل ہوگی اتنا ہی ثواب ملے گا۔ حد یہ ہے کہ جن کے پاس عقل نہیں، اس سے اسلام کا کوئی مطالبہ بھی نہیں ہے۔ آپ نے سنا کسی پاگل سے کہا ہو کہ تم نماز پڑھو، جب عقل ہی نہیں ہے، پاگل ہے، دیوانہ ہے، تو اس سے کیا مطالبہ؟ اس کا مطلب ہے کہ جو اسلام کو نہیں مانتے، ڈاکٹر کچھ بھی کہے، انہیں اپنی عقلوں کا جائزہ لینا ہوگا۔ اس لیے کہ عقل اللہ نے دیا ہے، تو انہوں نے کیوں نہ سوچا، کیوں نہ تفکر کیا؟ اب آپ نے دیکھا اسلام نے بنیاد برابری کی رکھی، اسی بنیاد پر، لیکن پھر اس کے بعد فرق قائم کیا۔ ایسا نہ ہو کہ بے وقوف بھی وہیں چلا جائے جہاں صاحب عقل ہے، ایسا نہ ہو کہ صاحب عقل کو وہاں رکھا جائے جہاں بے وقوف ہیں۔ اسی لیے تو پیغمبر نے یہ معیار بنایا کہ یاد رکھو، اگر ہمارا سگا چچا بھی ہوگا مگر حق کو نہ پہچان سکے گا تو قرآن کہے گا تبت یدا ابی لہب۔ توجہ کر رہے ہیں؟ اور اگر حق کو پہچاننے والا ایران اور فارس کا رہنے والا ہوگا مگر حق کو پہچان لے گا تو پیغمبر کو کہنا پڑے گا سلمان و منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت ہے، رسالت میں سے۔ یہ فرق کیوں قائم کیا گیا؟ کہ عقل کی بنیاد پر قائم کیا گیا۔ انہوں نے نہیں پہچانا اور انہوں نے پہچان لیا، تو عزیزان محترم یہی قائم کیا گیا۔ آپ دیکھیں بات آ گئی ہے تو ایک جملہ کی خدمت میں عرض کروں کہ جب حضور نے اعلی کلمت الحق بلند کیا، جب مکے کے ماحول میں آپ نے پیغام الہی کو سنایا، فاران کی چوٹیوں سے الہی پیغام کو نشر کیا، تو ایک بار سرمایہ داروں تک یہ آواز پہنچی مگر وہ متاثر نہ ہوئے۔ لیکن عزیزو جب یہ اس طبقے تک پہنچی جو غلام ہوتے تھے تو انہوں نے اس پیغام کو قبول کیا، اور وہ یہ سوچنے لگے کہ اس ظلم کے ماحول میں، اس کوڑ کے ماحول میں، اس الہات کے ماحول میں وہ کون ہے جو مجدد جافزا انسانیت سنا رہا ہے۔ بڑے متاثر ہوئے وہ، لہذا انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا، مگر ان کی مجبوری یہ تھی کہ وہ کسی کے غلام تھے، کسی کی کنیز تھے، تو جب تک آقا اسے آزاد نہ کرے وہ آزاد ہو نہیں سکتے۔ مگر عقل پر تو اختیار نہیں ہے، فکر پر تو اختیار نہیں ہے۔ انہوں نے حق کو قبول کر لیا، اس امید پر قبول کیا کہ جب بھی اجازت ملے گی خدمت پیغمبر میں جا کر ان کی قدم بوسی کر لیں گے۔ حق کو انہوں نے پہچان لیا، اس لیے کہ حق مجبور نہیں ہوتا ہے، عقل مجبور نہیں ہوتی ہے کہ جب تک ہم غلام ہیں حق کو نہ پہچان سکیں گے۔ یہی تو حق کا ترہ امتیاز ہے، یہی تو عقل کا سب سے بڑا کمال ہے۔ لہذا انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ اب عزیزو انہی غلاموں میں ایک غلام تھا جس کو بلال کہا جاتا ہے۔ حضور جب مکے سے مدینے تشریف لائے تو بلال کو آزاد کرا لیا تھا، اور اب بلال کو اپنے ساتھ لے کر آئے مدینہ طیبہ۔ مدینہ طیبہ میں جب مسجد النبی کی تعمیر ہوئی اور گلدستہ اذان بنا تو پیغمبر نے کہا بلال جاؤ جا کر اذان دو، بلال جاؤ جا کر اذان دو۔ اور اب بلال کون ہے؟ پہلے بلال کو آپ پہچانیں، بلال ہندا اور ابو سفیان کے غلام ہیں، اور اب پیغمبر کے ساتھ آ گئے ہیں، مگر عقل بلال اس میں وہ ذہانت و فراست پائی جاتی تھی کہ انہوں نے حق کو پہچانا ہی نہیں بلکہ حق پر ایمان بھی لے آئے، حق پر ایمان بھی لے آئے۔ اور اب پیغمبر نے کہا جاؤ اذان دو۔ بلال گلدستہ اذان پر گئے اور جا کر کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ اب آپ پہچانے یہ ہے دین، یہ ہے دین۔ یعنی اس مدینے میں خوبصورت بھی تھے، خوش شکل بھی تھے، اچھی لہن والے خوش لہان بھی تھے، اچھی آواز و صوت والے بھی تھے۔ تو پیغمبر کو چاہیے تھا کہ نیا نیا دین ہے، اس کو امپروو کرنا ہے، تو اچھی آواز والوں کو بلایا جائے اور ان سے اذان دلوائی جائے، وہ زیادہ امپریس کریں گے لوگوں کو۔ مگر عزیزو اگر لوگوں کو دکھانا ہوتا تو اچھی آواز والے بلائے جاتے، مگر یہ دین الہی ہے، اس دین الہی کو قیامت تک جانا ہے، اور یہ دین الہی وہ ہے کہ جو ہر طبقے کے لیے ہے۔ لہذا پیغمبر نے ان کو نہیں بلایا، ان کو بلایا۔ اب عزیزو آپ پہچانے عزیزو کہ وہ کہ بلال وہ ہیں جن کا شین قاف درست نہیں ہے،
اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، تو صورت بھی ٹھیک نہیں ہے، سیاہ ہیں، آواز بھی کوئی اتنی اچھی نہیں تھی کہ تاریخ میں ملے کہ خوشلحان تھے، اور شین قاف بھی درست نہیں تھا، مگر پیغمبر نے کہا جاؤ جا کر اذان دو۔ اب جب پیغمبر نے حکم دیا، بلال گلدستہ اذان پر پہنچے، اذان دی، تو لوگوں نے آ کر پیغمبر سے اعتراض کیا، آبجیکشن کیا، اللہ کے رسول بلال کو کیوں بھیج رہے ہیں، ان کا تو شین قاف درست نہیں ہے۔ تو آپ یہ بتائیں یہ آبجیکشن بلال پر تھا یا رسول پر تھا؟ توجہ کریں گے، بلال خود سے تو نہیں گئے تھے، اگر خود سے جاتے تو یہ اعتراض بلال پر ہوتا، مگر رسول نے بھیجا اس لیے، اگر یہ اعتراض ہے تو رسول پر ہے، تو وہ کلمہ بھی پڑھتے تھے، رسول پر آبجیکشن بھی کرتے تھے، یہ عہد رسالت کے مسلمان ہیں۔ اور اب آپ خلوص تو بلال کا ملاحظہ کریں، اس خلوص کی بنیاد پر پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ سین و بلال عند اللہ شین۔ ارے سنو سنو، یہ جو بلال سین کہہ رہے ہیں نا، اللہ کو یہی پسند ہے، یعنی اگر نیت صالح ہو تو انسان کے اندر غلطی بھی ہو تو پروردگار اسے قبول کر لیتا ہے۔ مگر میں سوچتا تھا اتنا زور کیوں ہے بلال کی اذان پر؟ اذان کوئی واجب عمل تو نہیں ہے، اذان مستحب عمل ہے۔ ہاں البتہ اتنا ہے کہ جب اذان کی آواز پہنچے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، جب تم اذان کی آواز سنو جمعے کے دن تو کاروبار کو چھوڑ دو اور اس آواز کی طرف دوڑو، آواز کی طرف دوڑو، دوڑ سری سری، سری کا مطلب عزیزو، سری کا ہم کوئی ترجمہ کر ہی نہیں سکتے اور کوئی ترجمہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ سری اس تیز رفتاری کو کہتے ہیں کہ جس کو آپ کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ اور اگر آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ سری کے معنی اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو اتنا سمجھ لیجئے کہ جیسے حضور معراج پر گئے اور وہاں سے واپس آئے تو بستر گرم تھا، زنجیر در ہل رہی تھی، پانی وضو کا پانی خشک نہیں ہوا تھا، اور گئے اور چلے آئے، اس کو سری کہتے ہیں۔ یا دعائے کمائن میں آپ کہتے ہیں یا سری الرضا، اے راضی ہو جانے والے پروردگار، اے سری راضی ہو جانے والے پروردگار۔ عزیزان محترم، سری کے معنی اس طرح سے پیغمبر گئے اور چلے آئے، تو عزیزو پیغمبر گئے اور واپس آئے تو بستر کیوں گرم رہا؟ آپ تو ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، آپ تو سائنسداں ہیں، مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں متوجہ بہرحال آپ کو کر سکتا ہوں کہ آپ پہچانے، جب پیغمبر زمین سے بلند ہوئے تو پیغمبر ہے روح کائنات۔ عزیزو جب پیغمبر بلند ہوئے تو اب یہ جو گھڑی ہے یہ الٹی چلنے لگی یا رک گئی؟ اس لیے کہ جب روح کائنات نہ ہو، گھڑی میں اگر سیل نہ ہو تو وہیں پہ رک جاتی ہے، بھئی روح کائنات ہے، جیسے ہی بلند ہوئے زمین رک گئی، ہر حرکت رک گئی، اور جب واپس آئے تو وہیں سے اسٹارٹ ہو گئی، تو اب بستر بھی گرم ہے، زنجیر بھی ہل رہی ہے، اور وضو کا پانی بھی خشک نہیں ہوا، اس کو کہتے ہیں سری۔ تو اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا، دوڑو 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 ذکر خدا کی طرف، لیکن واجب عمل نہیں ہے، ایک واجب کے لیے اشارہ ہے۔ تو سوال ہے کہ یہ مدینے والے کیوں بار بار اعتراض کر رہے تھے کہ آپ بلال سے کہہ رہے ہیں اذان دینے کے لیے، بلال سے کو منع کر دیجئے؟ تو عزیزو یہی تو پورا فلسفہ ہے اسلام کا جو پوشیدہ ہے۔ مسئلہ یہ تھا کہ مکے میں بلال غلام تھے ابو سفیان اور ہندا کے، اور جب مدینے آئے تو رسول کے مؤذن ہو گئے، تو اب جب بلال کھڑے ہوئے گلدستہ اذان پر کہا اللہ اکبر، تو مدینے والوں نے اپنی دکانیں بند کر دی۔ یہ کس بنیاد پر بند کی؟ کیا بلال کی آواز آ رہی ہے؟ بلال نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو مدینے والے دوڑے وضو کرنے کے لیے، بلال نے کہا حیا علی الصلاۃ، وہ بھاگ کر آ کر صف میں کھڑے ہو گئے۔ یہ جو بھاگ دوڑ کر رہے ہیں یہ بلال کی آواز ہی پر تو ہو رہی ہے۔ تو ان کو یہی بات تو ناگوار گزر رہی تھی کہ کل تک جو بلال ہمارے اشارے پر تھرکتا تھا، مدینے آتے آتے اس مقام پر پہنچا کہ ہم اس کے اشارے پر بھاگ دوڑ کر رہے ہیں۔
عزیزو یہ فکر ہے، بنیادی فکر یہ ہے کہ جس کی بنیاد پر ان کا آبجیکشن تھا بلال پر. آپ نے دیکھا کہ پیغمبر نے نظم ہدایت قائم کیا تو معیار انسانیت کو کتنا بلند کر دیا، معیار انسانیت کو کس مقام پر پہنچا دیا. اب عزیزان محترم، وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے کوئی تفصیل پیش کر سکوں، مگر میں اسی سے ایک دلیل آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جب انسان اس معیار پر، یعنی جناب سلمان کے بارے میں پیغمبر کہتے ہیں سلمان ایمان کے 10ویں درجے پر ہیں، اور ابو ذر اس کے بعد ہیں، اور اس کے بعد جناب عمار یاسر اس کے بعد ہیں، تو میں عرض کر رہا ہوں کہ کس مقام پر ہے 10واں درجہ ایمان کا کتنا بلند ہوگا. یعنی پیغمبر کی یہ حدیث ہے کہ اگر ستارے سریا میں بھی علم ہو تو سلمان وہاں پہنچ جائیں گے علم حاصل کرنے کے لیے. اتنا بلند کر دیا ذات سلمان کو، اور یہ پیغمبر کی حدیث ہے. اور میں آپ کے سامنے حدیث پیش کروں، اور یہ حدیث وہ ہے کہ جو ان کتابوں میں ملے گی کہ جن کو بدقسمتی سے سب کچھ غلط ہے مگر صحیح کہا جاتا ہے، اس میں بھی یہ حدیث آپ کو ملے گی. اور اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ حضور ارشاد فرماتے ہیں الجنت تشتاق علی ثلاث، جنت 3 کی مشتاق ہے. پہچانے عزیز و عجیب و غریب حدیث ہے پیغمبر کی. جنت 3 کی مشتاق ہے. وہ 3 کون ہیں؟ کہ سلمان، ابو ذر اور مقداد. 3 کی جنت مشتاق ہے. تو عزیزو جب جنت 3 کی مشتاق ہے تو مسلمانوں کو بہترین معیار مل گیا کہ دیکھو سلمان و ابو ذر و مقداد کہاں جا رہے ہیں، جہاں وہ جائیں گے وہی جنت کہلائے گی. جہاں یہ جائیں گے وہاں جنت ہوگی. تو حق کو اگر پہچاننا ہو تو ایک طریقہ یہ بھی ہے حق کو پہچاننے کا، مگر اس مقام پر پہنچنے کے باوجود بھی کہ جنت ان کی مشتاق ہے. آپ نماز میں سلمان کا نام لے لیجئے نماز صحیح ہوگی، مقداد کا نام لے لیجئے نماز صحیح ہوگی، عمار کا نام لے لیجئے نماز صحیح ہوگی. عزیزو اس بلندی پر پہنچنے کے باوجود بھی آپ ان کا نام نماز میں لے لیں تو نماز باطل ہے. اور امام شافعی کہتے ہیں کہ آل محمد پر صلوات نہ ہو تو نماز باطل ہے. آپ دیکھیں کسی کا نام لے لینے سے نماز باطل، کسی کا نہ لینے سے باطل. تو آپ بتائیں کہ ان کا مقام کیا ہوگا جو ہدایت دینے کے لیے آئے ہیں، کتنا بلند مقام ہوگا. اور میں آپ کے سامنے جو سلسلہ گفتگو پیش کر رہا تھا وہ یہی تھا کہ پروردگار عالم نے ہدایت دینے والے اس کائنات میں بھیجے، تو ان کا معیار کیا ہے؟ ہم اپنے معیار پر اگر ان کو دیکھیں گے تو کبھی سمجھ میں نہ آئے گا. ظاہر کہ ہمیں پیدا کیا تو اصول فطرت کے تحت، خلق کے تحت، انہیں پیدا کیا تو امر کے تحت. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. تو یہ تو ہو گیا، مگر جب آل محمد کو پیدا کیا، یہ تیسرا مرحلہ ہے عزیزوں. ایک مرحلہ مرحلہ خلق ہے، ایک مرحلہ مرحلہ امر ہے، اور ایک مرحلہ مرحلہ نور ہے. ایک مرحلہ مرحلہ نور ہے. اسی لیے پروردگار نے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں. تو کس کا خلیفہ؟ کس کا خلیفہ؟ خلیفہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ لغت میں خلیفہ کے 3 معنی ہیں. ایک اولاد کے معنی ہے. تو ظاہر ہے کہ اگر خلیفہ بنا رہا ہے تو آدم کیا ہے؟ اب آدم آئیں گے تب اولاد ہوگی. کہتے ہیں نا خلف، یہ فلاں کے خلف ہیں، فلاں کے خلف ہیں، یعنی فلاں کے فرزند ہیں، ان کے بعد ذمہ داریاں جو ہیں خانوادے کی ان کے ذمہ ہے، ان کی نسل ان سے چلے گی، تبھی تو خلف کہتے ہیں. دوسرے معنی بادشاہ کے ہیں، تو بادشاہ جب رعیت ہوتی ہے تب بادشاہ ہوتا، ابھی تو کوئی ہوا ہی نہیں ہے، بادشاہ کس کے؟ تیسرے معنی خلیفہ کے بیان کیے گئے ہیں کہ خلیفہ اسے کہتے ہیں کہ جب جگہ خالی ہو تو وہاں وہ بیٹھ جائے، جانشین کے معنی ہے. تو اگر ہم اللہ کا خلیفہ کہیں
تب بھی درست نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ جگہ خالی کبھی ہوگی نہیں کہ کوئی بیٹھے گا۔ تو خلیفہ کس کے ہوئے؟ آدم کس کے خلیفہ ہوئے؟ تو اب پہچانے آپ مزاج قرآنی، آپ پہچانے کہ پروردگار ارشاد فرما رہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ اس وقت کو یاد کرو جب تمہارا پروردگار ملائکہ سے کہہ رہا تھا میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ کس سے خطاب ہے؟ کس سے خطاب ہے؟ وَإِذْ قَالَ، اس وقت کو یاد کرو، توجہ کریں گے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، جب تمہارا پروردگار یہ کہہ رہا تھا ملائکہ سے، للملائکۃ، ملائکہ سے کہہ رہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ آدم پیدا نہیں ہوئے، واقعہ ملائکہ کا ہے، مخاطب کوئی اور ہے، کون ہو سکتا ہے وہ؟ تو قرآن کریم میں جہاں جہاں الف زال سے جو از آیا ہوا ہے اس کے معنی یہی ہے کہ کوئی ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے، تو خطاب کس سے ہے؟ ابراہیم اور اسماعیل تو ہوں گے نہیں، تو خطاب کس سے ہے؟ پروردگار کہہ رہا اذ اخذ اللہ میثاق النبیین، اس وقت کو یاد کرو جب پروردگار انبیاء سے یہ میثاق لے رہا تھا کہ ایک نبی آئے گا، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول، اس کے بعد ایک رسول آئے گا مصدق لما معکم، کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس کی وہ تصدیق کرے گا۔ تو عزیزان محترم، یہ پروردگار انبیاء سے میثاق لے رہا ہے۔ اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جب تمہیں کتاب اور حکمت دے رہا تھا تو تم سے میثاق لے رہا تھا، اور کہہ رہا ہے اس کے بعد ایک نبی ہے کہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس کی تصدیق وہ کرے گا۔ اسی لیے خدا قرآن کریم میں کہہ رہا ہے کہ اے میرے نبیوں، ہم نے تمہیں امت پر گواہ بنایا ہے، اور اے میرے حبیب، میں نے سارے نبیوں پر آپ کو گواہ بنایا ہے۔ تو عزیزو، گواہ کسے کہتے ہیں؟ شاہد کا مشاہد ہونا ضروری ہوتا ہے، گواہی دینے والے کا دیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کوئی ہے، آدم بن رہے ہیں وہ دیکھ رہا ہے، نوح بن رہے ہیں وہ دیکھ رہا ہے، ابراہیم بن رہے ہیں وہ دیکھ رہا ہے، کوئی ہے۔ تبھی تو پیغمبر نے کہا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے میرا نور خلق کیا گیا، سب سے پہلے میرا نور خلق کیا گیا۔ اب عزیزان محترم ملاحظہ فرمائیں کہ یہ سب سے پہلے نور خلق کیا گیا، اور اب پروردگار کہہ رہا ہے نبیوں سنو کہ ثم جاءکم رسول، اس کے بعد رسول آئے گا، اور اس کے بعد ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، وہ تصدیق کرے گا جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے۔ یعنی سارے انبیاء کی نبوت ٹھہری ہوئی ہے، رکی ہوئی ہے، کہ جب تک آنے والا آ کر ان کی تصدیق نہ کر دے۔ اب پہچانے، آج ہم نبیوں کو جو مانتے ہیں اسی بنیاد پر مانتے ہیں کہ میرے رسول نے تصدیق کی ہے۔ تو عزیزان محترم، لما معکم مصدق لما معکم، پھر اس کے بعد پروردگار کہتا اے نبیوں، تمہارا کام یہ ہے کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصَرُنَّهُ، کہ تم اس آخری نبی پر ایمان بھی لے آؤ گے اور اس کی مدد بھی کرو گے۔ پروردگار نبیوں سے کہہ رہا ہے تو ہم اور آپ کیا چیز ہے؟ ہم ایمان لا کر پیغمبر پر کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں، اپنی عاقبت بنا رہے ہیں۔ پروردگار تو کہہ رہا ہے نبیوں لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصَرُنَّهُ، تم ان پر ایمان بھی لے آنا اور ان کی مدد بھی کرنا۔ تو عزیزو، جو جس پر ایمان لے آتا ہے اسے مومن کہا جاتا ہے، جس پر ایمان لایا جاتا ہے اسے مولا کہا جاتا ہے۔ مولا کے معنی ایمان اس پر لایا جائے، اور مومن کے معنی جو ایمان لائے، اس میں فاعل ہے، ایمان لانے والے کو مومن کہتے ہیں، جس پر ایمان لایا جاتا ہے اسے مولا کہتے ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے کہ الرسول اولا بالمؤمنین من انفسکم، رسول جو ہے وہ اولا ہوتا ہے، مولا ہوتا ہے مومنین کا ان کے نفسوں پر۔ تو جب پروردگار یہ حکم دے رہا ہے نبیوں اس آخری رسول پر ایمان لے آنا،
تو رسولوں میں اور میرے پیغمبر میں رشتہ کیا بنا کہ میرا پیغمبر ان کا مولا اور وہ پیغمبر کے مومن. آدم مومن ہے پیغمبر کے, نوح مومن ہے پیغمبر کے, ابراہیم مومن ہے پیغمبر کے, موسیٰ مومن ہے پیغمبر کے, عیسیٰ مومن ہے پیغمبر کے. لفظ بدل کر کہوں کہ میرا پیغمبر آدم کا مولا, میرا پیغمبر نوح کا مولا, میرا پیغمبر ابراہیم کا مولا, میرا پیغمبر موسیٰ کا مولا, میرا پیغمبر عیسیٰ کا مولا, اور میرا پیغمبر کہتا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. اس لیے تو ارشاد ہوا, عجیب و غریب حدیث ہے پیغمبر اسلام کی, من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ وإلى نوح فی بدشہ وإلى ابراہیم فی خلتہ وإلى موسیٰ فی ہیبتہ وإلى عیسیٰ فی زہدہ فلینظر الى وجہ علی ابن ابی طالب. کیا انتظام پیغمبر ہے. اگر کو چاہتے ہو کہ آدم کو ان کے علم میں دیکھو, نوح کو ان کے تقوی میں دیکھو, ابراہیم کو ان کی خلت میں دیکھو, موسیٰ کو ان کی ہیبت میں دیکھو, عیسیٰ کو ان کے زہد میں دیکھو, تو علی کی طرف دیکھو. عزیز و پروردگار عالم نے ہر نبی کو ایک خصوصیت عطا کی ہے. آدم کو علم عطا کیا, نوح کو تقوی عطا کیا, ابراہیم کو خلت عطا کی, موسیٰ اور عیسیٰ کو ہیبت و زہد عطا کیا. اور اب جب آدم کا علم سمٹا تو اس مقام پر پہنچا کہ پیغمبر کہتے ہیں اگر آدم کو ان کے علم میں دیکھنا ہو تو علی کو دیکھو. تو عزیزو آدم کے علم کا پتہ تو چل گیا مگر علی کے علم کا پتہ نہیں چلا. نوح کو دیکھنا ہو تو ان کے تقوی میں دیکھو, تو نوح کے تقوی کا پتہ تو چل گیا, علی کے تقوی کا پتہ نہ چلا. اگر ابراہیم کی خلت دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو, ابراہیم کی خلت کا پتہ تو چل گیا, علی کی خلت کا پتہ نہ چلا. موسیٰ کی ہیبت کا پتہ تو چل گیا, عیسیٰ کی زہد کا پتہ تو چل گیا, مگر علی کی ہیبت و زہد کا پتہ نہ چلا. بعضیزان محترم آپ پہچانے, جب علم سمٹا تو آدم نظر آئے, جب تقوی سمٹا تو نوح نظر آئے, جب خلت سمٹی تو ابراہیم نظر آئے, جب ہیبت سمٹی تو موسیٰ نظر آئے, جب زہد سمٹا تو عیسیٰ نظر آئے, جب تمام کمالات انبیاء ایک مقام پر جمع ہو گئے تو علی نظر آئے. تبھی تو پیغمبر عزیزان محترم, ہماری نظر میں اصحاب کی بھی بڑی عظمت ہے, بڑی عزت ہے. میں نے ابھی آپ کے سامنے اصحاب پیغمبر کا تذکرہ کیا. سلمان بڑے بلند مرتبہ ہیں, ابو ذر بڑے بلند مرتبہ ہیں, عمار و مقداد بڑے بلند مرتبہ ہیں, اور بھی بہت سے اصحاب ہیں بڑے بلند مرتبہ ہیں. عزیزان محترم, لیکن جو جہاں پر ہے وہیں پر رکھو, علی کے مقابلے میں کسی کو نہ لانا. چراغ بڑا محترم ہے, یہ لائٹیں بڑی محترم ہیں, دیکھیں ہماری ضرورتوں کو پورا کر رہی ہیں. ہم یہاں بیٹھے پروگرام کر رہے ہیں, آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. چراغ اگر لائٹ چلی جائے, چراغ کوئی جلا دے تو وہ بھی محترم ہے, اس لیے کہ وہ بھی کسی نہ کسی حد تک ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے. شمع وہ بھی محترم ہے, ضرورتوں کو پورا کر رہی ہے. ہم اپنے ملکوں میں جاتے ہیں, لائٹ نہیں ہوتی, ٹارچ کا سہارا لیتے ہیں, وہ بھی محترم ہے, ضرورتوں کو پورا کر رہی ہیں. تو سب محترم ہے مگر اپنی جگہ پر, اپنی جگہ پر. اگر ان چراغوں کو سورج کے مقابلے میں لاؤ گے تو یہ اپنی آب و تاب کھو دیں گے. بعضیزوں, علی ہر میدان کا لاپتہ ہے, اس کے مقابلے میں کسی کو لاؤ گے تو لاپتہ ہو جائے گا. پروردگار عالم نے نظام ہدایت قائم کیا. جو ہادیان دین آئے تو جب انہوں نے عام انسانوں کو اتنا بلند کر دیا, ان کی بلندی کا کیا عالم ہوگا.
ان کا مقام، اب آپ یہ کیسے کہہ سکتے کہ وہ ہمارا جیسا ہے؟ ہمارا جیسا ہے؟ تم پہلے بت پرست تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، یہ تو شروع سے نور ہے۔ تم نے اس کا کلمہ پڑھا تو مسلمان ہوئے، یہ تو کلمہ پڑھانے کے لیے آیا ہے، تو دونوں ایک دوسرے کے ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور میں نے گزارش کی تھی کہ پروردگار نے پیغمبر کی بیویوں سے خطاب کیا، یا نساء نبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو۔ تو یہ تو تب کہا جب وہ نبی کی بیوی ہو گئی، جب تک نہیں تھی تب تک تو عام ہی تھی نا، تب تک تو عام بیوی تھی۔ تو عزیزو اگر کوئی عورت نبی کی زوجہ بن جائے تو وہ عام عورتوں جیسی نہیں ہے، تو یہ امت پیغمبر جیسی کیسے ہو سکتی ہے؟ عزیزو پروردگار کا یہ کمال تھا کہ بنایا، پیدا کیا نور سے، دنیا میں بھیجا بشر بنا کر۔ دو حیثیتیں پیغمبر کی ہیں، ایک حیثیت نور ہے اور ایک حیثیت بشر ہے۔ آپ نے پہچانا، بنایا، پیدا کیا نور اور بنا کر بھیجا بشر۔ تو عزیزان محترم آپ پہچانے، یہی اسی کو تو ہدایت کہتے ہیں۔ ایک سلسلہ پیغمبر کا نور کا ہے اور ایک سلسلہ بشر کا ہے۔ عزیزو ایک سلسلہ وہ ہے کہ جو ادھر سے مل رہا ہے، پروردگار سے مل رہا ہے، ایک سلسلہ وہ ہے جو انسانوں سے مل رہا ہے۔ اس لیے کہ عزیزو ہم ہیں انسان، ہم ہیں خطا کار، ہمارے اندر کمیاں پائی جاتی ہیں، ہم پروردگار تک جا نہیں سکتے، اور وہ کمال محض ہے، وہ ہم تک آ نہیں سکتا۔ لہذا ہم دونوں کے درمیان رابطہ کیسے ہو؟ لہذا پروردگار نے ایک مخلوق خلق کی، مخلوق کا کمال یہ تھا کہ نور سے بنایا ہے، بشر بنا کر بھیجا ہے۔ لہذا ایک سلسلہ ادھر سے ملتا ہے، ایک سلسلہ ادھر سے ملتا ہے۔ ادھر سے لینے میں غلطی نہ کرے، ادھر سے دینے میں غلطی نہ کرے، اسی کو اصطلاح قرآن میں معصوم کہا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ ہے عظمت محمد و آل محمد۔ وقت نہیں ہے، ختم ہو گیا۔ میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری کجمج بیانیوں کو بڑی توجہ کے ساتھ سماعت فرمایا ہے۔ زندگی رہی تو آپ کے سامنے گزارشات کرتا رہوں گا۔ تو عزیزوں آپ پہچانے، یہ سرمایہ ہدایت بن کر اس دنیا میں آئے۔ اب ان کے مقابلے میں کوئی کھڑا ہو کر یہ کہے کہ ہم آپ سے بیعت کے طلبگار ہیں، تو یہ توہین عصمت و طہارت نہیں تو پھر کیا ہے؟ امام کہتے مجھے پہچانو، نحن اہل بیت نبوہ و معدن الرسالہ، ہم اہل بیت رسالت ہیں، ہم نبوت کا خزانہ ہیں۔ محبت الوحی و تنزیل، ہمارے گھر میں وحی الہی کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ میرا جیسا انسان یزید جیسے فاسق، فاجر، شراب خور، نفس محترمہ کے قاتل کی بیعت کر سکتا ہے؟ عزیزان محترم، امام چلے مدینے سے تو لوگوں نے کہا اے فرزند رسول کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کربلا۔ کہا وہاں تو شہید کر دیے جائیں۔ کہا مجھے پتا ہے، پھر کیوں جا رہے ہیں؟ کہا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، اپنے نانا رسول اللہ کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہے ہیں۔ یعنی امت پیغمبر اتنی بگڑ چکی تھی کہ اس کی اصلاح کے لیے امام کو کربلا جانا پڑا۔ اور آپ ملاحظہ کریں، ایک جملہ ہے، بچے اور ہمارے جوان و نوجوان اس کو توجہ کریں کہ امام جب مدینے سے گئے تو سب سے پہلے مکے گئے۔ مدینے سے مکے 4 یا 5 دن میں امام پہنچ گئے۔ روایتوں میں اختلاف ہے، کوئی 28 رجب ہے کچھ کتابوں میں، اور کہیں پر 4 شعبان ہے، مگر 1 ہفتے کا سفر تھا، 10 دن کا سفر تھا۔ امام مدینے سے مکے پہنچ گئے، اور اب جب مکے میں پہنچے تو 3 یا 4 مہینہ آپ نے قیام فرمایا۔ شعبان کا مہینہ وہاں گزارا، رمضان کا مہینہ وہاں گزارا، شوال کا مہینہ وہاں گزارا، ذی القعدہ کا مہینہ وہاں گزارا۔ اب زمان حج، موسم حج آ گیا، اور ذی الحجہ کا مہینہ آ گیا، اور ذی الحجہ کے مہینے میں دنیا سے جہاں جہاں سے بھی مسلمان حج کرنے کے لیے آ رہے ہیں وہ سب مکے میں جمع ہو چکے ہیں۔ اور امام نے 8 ذی الحجہ کو مکے سے کربلا کا سفر شروع کیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جتنے بھی حاجی اس سال حج کرنے کے لیے آئے تھے سب نے دیکھا ہے ہم تو عرفات کی طرف جا رہے ہیں اور امام کربلا کی طرف جا رہے ہیں۔ کسی بے شرم یعنی مسلمانوں کا ضمیر اتنا پسمردہ ہو چکا تھا کہ کسی نے بھی یہ نہ کہا اے فرزند رسول ہم تو جا رہے ہیں عرفات کی طرف، آپ کربلا کیوں جا رہے ہیں؟
اور اگر امام سے جس نے پوچھا تو امام نے کہا کچھ شرپسند حاجیوں کے لباس میں ہمیں قتل کرنے کے لیے آئے ہیں، تو کسی نے یہ نہ کہا آپ ہمارے یہاں چلیے ہم آپ کی حفاظت کریں گے. یعنی وہ حج کرنا زیادہ اہم سمجھتے تھے رسول کی فرزند کی زندگی سے، جبکہ یہ جانتے ہیں کہ یہ حج نہ رہتا اگر حسین قربانی نہ دیتے. یہ حج نہ رہتا اگر حسین کی قربانی نہ ہوتی، یہ دین نہ رہتا اگر حسین کی قربانی نہ ہوتی. تو ضمیر اتنا پس مردہ ہو چکا تھا ان کا کہ انہیں یہ بھی تمیز نہ تھی کہ کس کو بچایا جائے، کیا کیا جائے. کسی نے نہ کہا. اور یہی امام بتا رہے تھے کہ پہچانو کہ ہمارے ساتھ جو افراد ہیں بھائی یہی وہ ہیں جو حق کو پہچانتے ہیں، باقی یہ وہ ہیں کہ جو حق پر نہیں ہیں. عزیزو، حج کرنے سے کوئی حق پر نہیں ہوتا ہے، نماز پڑھنے سے کوئی حق پہ نہیں ہوتا ہے، روزہ رکھنے سے کوئی حق پر نہیں ہوتا ہے. جب تک حق کو نہ پہچانے، جب تک حق کو نہ پہچانے تب تک وہ مسلمان نہیں ہے. اسی لیے پہلا درس ہمیں عقائد کا دیا جاتا ہے، دوسرا درس اعمال کا دیا جاتا ہے. جب عقائد مضبوط ہوں گے تبھی اعمال پائیدار ہوں گے. اس لیے کہ پروردگار احسن عمل کی بات کر رہا ہے، کثرت عمل کی بات نہیں کر رہا ہے. پروردگار کثرت عمل نہیں قبول کرے گا، حسن عمل قبول کرے گا. بحسن عمل تبھی پیدا ہوگا جب حق کو پہچان لیا جائے. اسی لیے پیغمبر نے کہا علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے. تو جب تک علی اور اولاد علی کو نہ پہچانا جائے گا حق سمجھ میں نہیں آئے گا. بس جس نے حسین کو پہچان لیا وہ تعداد میں 72 تھے، مگر عزیزو وہ ایسے 72 تھے کہ صدیاں گزر گئیں ان کے ذکر پر کوئی کوہنگی نہ آ سکی. آج بھی ان کا ذکر تر و تازہ ہے، آج بھی ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. عزیزو، اس لیے کہ ہر قصہ 72 آدمی، 100 آدمی، 200 آدمی معمولی فساد میں مار دیے جاتے ہیں، ایک دن 2 دن اخباروں کی زینت بنتے ہیں، پھر قصہ پارینہ ہو جاتے ہیں، ماضی کی داستان بن جاتے ہیں. اب جا کر تلاش کیجئے گا تو کہیں ملے گا. اخبارات میں دیکھیں تو ہر روز کی ایک تاریخ بتائی جاتی ہے کہ پچھلی تاریخوں میں اس تاریخ کو کیا ہوا تھا یہ بتایا جاتا. کوئی یاد نہیں کرتا ہے، مگر کربلا کا یہ واقعہ کبھی بھلایا ہی نہیں گیا کہ یاد کرنے کی ضرورت ہو. اس لیے کہ کربلا کا واقعہ کبھی ماضی میں گیا ہی نہیں، ہمیشہ حال میں رہا ہے. لہذا میں کہتا ہوں کہ حسین نے کربلا میں جو مظاہرہ شہادت کیا ہے وہ امامت وہ بشری طاقت کے مطابق کیا ہے، مگر کربلا میں حسین نے جو ساتھیوں کا انتخاب کیا ہے امامت کی نظر سے کام لیا ہے. اسی لیے امام نے کہا جیسے صحابہ مجھے ملے، میرے بابا کو نہیں ملے، میرے نانا کو نہیں ملے، میرے بھیا کو نہیں ملے. اور خدا کی قسم یہ حق تھا امام کو کہنے کا، اس لیے کہ ہم نے جب اصحاب پیغمبر و علی کو دیکھا تو وہ اس منزل پر تھے کہ جب صفین میں گھمسان کا رن پڑا ہوا ہے اور لڑائی کے دوران میرا مولا مصلی بچھا دیتا ہے تو ابن عباس جیسے ذہین انٹلیکچوئل مفسر قرآن حبر الامہ پڑھے لکھے افراد میں ان کا شمار ہوتا تھا. وہ اگر کہتے ہیں مولا یہ جنگ کا مقام ہے، عبادت کی جگہ نہیں ہے، اور میرا مولا کہتا ہے ابن عباس انما نقاتل للصلاۃ، ارے اسی نماز ہی کے لیے تو میں جنگ کر رہا ہوں. بس جس فلسفے کو ابن عباس نہ سمجھ سکے حسین کے سارے ساتھی اس فلسفے کو سمجھ گئے. اس لیے کہ ظہر کے وقت ابو ثمامہ سیداوی کہہ رہے ہیں مولا یہی نماز کا اول وقت ہے، دل چاہتا ہے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھ لوں. جس فلسفے کو وہ اصحاب نہ سمجھ سکے اس فلسفے کو حسین کا صحابی سمجھ گیا. اب میرا مولا کہتا جیسے صحابی مجھے ملے، میرے بابا کو نہ ملے، میرے نانا کو نہ ملے، میرے بھیا کو نہ ملے. اب مسئلہ یہ تھا کہ جنگ ہو رہی ہے، نماز کیسے پڑھی جائے. اس لیے کہ ہر طرف سے تیر آ رہا ہے، ہر طرف سے پتھر آ رہے ہیں، ہر طرف سے نیزے پھینکے جا رہے ہیں. ایک بار 2 صحابی حسین کی اس جماعت سے نکلے، اس سب سے نکلے جن کو تاریخ سعید اور زہیر کے نام سے یاد کرتی ہے. مولا نماز آپ پڑھائیے، بڑھتے ہوئے تیروں کو سینے پر روکنا ہمارا کام ہے. اے عزیزو، تیر کسی ایک سم سے نہیں آ رہا تھا، ہر طرف سے پھینکا جا رہا ہے. تو آپ سوچیں کہ 2 صحابیوں نے تیروں کو کس طرح سے روکا ہوگا، تیروں کو کس طرح سے روکا ہوگا. بار بار تاریخ کہتی ہے،
تاریخ بتاتی ہے کہ جیسے ہی امام نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویسے ہی شہید و زہیر نے امام کے قدروں پر دم توڑ دیا، مولا خدا حافظ اب تو ہم آپ کے جد کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا ارباب ادا۔ میں کہنا چاہتا ہوں اے سعید، اے زہیر، تم نے ظہر کی نماز تو مولا کو پڑھوا دی ہے، ارے کاش کے عصر کے ہنگام میں بھی ہوتے، مولا تمہارے وجود سے نماز پڑھ لیتے۔ مگر تاریخ بتاتی ہے کہ عصر کے ہنگام میں میرا مولا تنہا تھا، سب درجہ شہادت پر فائز ہو گئے۔ کیا کیا سلیکشن تھا میرے مولا کا۔ حبیب جیسا فقیہ بھی ہے، مسلم جیسا قاری قرآن بھی ہے، معلم قرآن بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عباس کہ جن کی شہادت پر امام کہتے ہیں اخی ابو الفضل الان انکسرا ظہری وقلت ہلتی، اب تو کمر ٹوٹ گئی، چارہ راہ مسدود ہو گئی۔ ایک بار علی اکبر کا سلام آتا ہے میدان سے، امام کہتے ہیں بنیا علی الاکبر الدنیا بعدک لفا، اب تو آنکھوں کی روشنی بھی نہیں رہی۔ اور عزیزان محترم ایک وہ بھی واقعہ ہو گیا کہ جب امام کے ہاتھوں پر 6 مہینے کا بچہ بھی ہرملا کے تیر سہشوبہ کا نشانہ بن گیا۔ بازی و تاریخ کہتی یہی وہ موقع ہے جب میرے امام نے آپ کو یاد کیا۔ ایک بار امام کے ہاتھوں پر اصغر ہیں، مدینے کا رخ کیا، آواز دی شیعتی ما ان شریف تم ما ازبن فذکرونی، میرے شیعو جب ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا۔ او سمے تم بے غریبن او شہیدن فندبونی، اور عالم مسافرت میں کسی کی شہادت کی خبر سننا تو میرا تذکرہ کرنا، مجھ پر گریہ کرنا۔ اور مولا کہتے ہیں لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی، اے میرے چاہنے والوں کاش کہ تم کربلا میں ہوتے اور دیکھتے میں کس طرح سے پانی مانگ رہا تھا، مگر ان بے رحموں نے ایک قطرہ پانی نہ دیا، اور یہاں تک کہ اصغر کے گلے کا نشانہ لیا، بچہ باپ کے ہاتھوں پر منقلب ہو گیا۔ ایک بار رباب نے آخری دیدار کیا، بچے کو قبر میں لٹا کر امام فرماتے ہیں قبر میں اصغر کو رکھ کر شاہ یہ فرمانے لگے، قبر میں اصغر کو رکھ کے شاہ یہ فرمانے لگے یہ تو آغوش لحد میں اور پیارا ہو گیا۔ اب ارباب اعظم میرے مولا کے پاس کوئی نہیں، خیمے میں واپس آتے ہیں اور ایک بار بیویوں کو سلام کہتے ہیں، فضہ سے کہتے ہیں وہ میرا لباس لیتی آنا جو میری ماں نے تمہیں دیا تھا۔ بس زینب کو کچھ یاد آ گیا، ایک بار ماں کی وصیت یاد آئی، اے بیٹی جب حسین اپنا بوسیدہ لباس مانگے تو حسین کے گلے کا بوسہ لے لینا۔ ایک بار زینب دوڑی، ماں جہاں سے لپٹ گئی، گلے کا بوسہ لینے لگی، تڑپ کر امام کہتے ہیں بہن کیا کر رہی ہو؟ کہ ماں نے کہا ہے کہ گلے کا بوسہ لے لینا۔ ایک بار امام کہتے ہیں بہن اے میری ماں جائی مجھے بھی ایک وصیت ہے کہ زینب کے بازوؤں کے بوسے لے لینا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ بار باب اعزا ایک بار امام رخصت ہوئے، زینب کو لے کر سید سجاد کے پاس آئے، اور ایک بار شہزادی نے کہا بیٹا غض سے آنکھیں کھولو، تمہارے بابا رخصت آخر کے لیے آئے ہیں۔ ایک بار باپ کو خون میں رنگین دیکھا، فرماتے ہیں بابا کیا علی اکبر شہید کر دیے گئے؟ کیا عباس شہید کر دیے گئے؟ اور باب اعزا ایک بار امام نے بات کو مختصر کیا، اے میرے لال مردوں میں سوائے ہمارے اور تمہارے کوئی نہیں ہے۔ ایک بار عصا کا ایک بار تکیہ کا عصا کیا، اٹھنا چاہا، امام نے پوچھا بیٹا کیا ارادہ ہے؟ کہا بابا میں جانا چاہتا ہوں میدان کی طرف۔ امام نے روکا، کہا نہیں تم امام وقت ہو، یہ ذمہ داریاں تمہارے حوالے ہیں، یہ اسباب امامت تمہارے حوالے ہے، اب یہ کنبہ ہے اور تم ہو اور اللہ کا دین ہے۔ عزیزان محترم نصیحت و وصیت کی، پلٹے خیمے سے باہر نکلنا چاہتے ہیں، دیکھا پسے دروازہ ایک بی بی ہے جو سر کو جھکا کر گریہ کر رہی ہے۔ حسین قریب پہنچے تو دیکھا ہائے وہ فضہ تھی، ایک بار کہنے لگی اے میرے شہزادے جب میں آپ کے گھر میں کنیز بن کر آئی تھی
تو پیغمبر نے کہا تھا ایک دن کا کام سیدہ کریں گی اور ایک دن کا کام فضہ کریں گی. اے میرے شہزادے، اگر ایک دن آپ اپنی ماں کی گود میں تھے تو ایک دن یہ شرف اس کنیز کو بھی مل گیا تھا آپ کی پرورش کرنے کا. ہائے مجھے کیا معلوم تھا جس کو گود میں پالا تھا آج اسے رخصت کریں گے مرنے. جزاکم اللہ خیرا. بار باب ادا میرا امام ہے اور ایک بار خیمے سے باہر نکلتا ہے، گھوڑے پر سوار ہونا چاہتا ہے. منظر یاد آتا ہے اب سے پہلے جب گھوڑے پر سوار ہوتے تھے عباس تھے، علی اکبر تھے، قاسم تھے، اونو محمد تھے. کوئی لجام فرس پکڑتا تھا، کوئی سہارا دیتا تھا، کوئی گھوڑے کے قریب کھڑا ہوتا تھا، کوئی جھرمٹ بنا لیتا تھا. ہاں اس وقت تو کوئی نہیں ہے. میر انیس بڑا اچھا منظر کھینچتے ہیں. حسین جب کے چلے بعد دوپہر رن کو، نہ تھا کوئی جو سنبھالے رکاب توسن کو. حسین تنہا کھڑے تھے جھکائے گردن کو، سکینہ جھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو. نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو. ایک بار زینب نے کہا بھیا گھوڑے کو قریب کرو، اب زینب تمہیں سوار کرے گی. ہائے اب زینب نہیں ہے، زینب تو وقت کی عباس بن گئی ہے. زینب نے اپنے بھیا کو سوار کیا، میرا مولا میدان کی طرف چلا. ارباب ازا ایک وقت وہ بھی آیا. حسین نے شجاعت کے جوہر دکھائے. ایک بار رکاب میں پیر رکھا اور کھڑے ہوئے، فرات کا رخ کیا، آواز دی اخی ابو الفضل، اے میرے بھیا میں نے تو تمہاری جنگ دیکھی تھی، ہائے کاش کہ تم زندہ ہوتے اور دیکھتے تمہارا بھوکا پیاسا بھیا کس طرح سے جنگ کر رہا ہے. ایک بار آواز آتی میرے حسین ذرا صبر کے جوہر دکھا دو. تلوار کو میان میں رکھا، چاروں طرف سے اشقیاء نے گھیر لیا. کوئی تیر مار رہا ہے، کوئی تلوار مار رہا ہے، کوئی نیزے مار رہا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے. حسین سے گھوڑے پر سنبھلا نہ گیا. عزیزو یہ وہ قیامت کا منظر ہے کہ ہمارا آخری امام زیارت میں کہتا ہے اے میرے جد آپ پر میرا سلام، آپ کے اس جسم پر میرا سلام کہ جب گھوڑے سے زمین پر آئے ہیں تو آپ کا جسم نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا. اور شمر ملعون نے بے ادبی کیا. فضائے کربلا میں آواز گونجی الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا، الا لعنت اللہ الا قوم الظالمین مات من حسین.